میں حضور مفتی اشرف رضا صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ چند جملے دعائیہ کلمات کی ارشاد فرما دیں تاکہ آپ کی مبارک آواز یہ بھیونڈی والے سماعت کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلینا معہم الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت و اخلاص کے ساتھ جی لگا کر درود شریف پڑھیے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا مولائی یا رسول اللہ، علیک الصلاۃ والسلام الف الف مرہ فی کل لمحہ۔ آپ حضرات نے علم اور علماء کے تعلق سے بہت کچھ اور اچھا آپ نے سماعت کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کی شان بہت بلند، ہمارے آقا سرور عالم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ بارک وسلم ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور حال یہ اللہ اکبر، وہاں کا قبلہ ہے نا وہ جنوب کا ہے، اور حال یہ اللہ کرے ہم سب کو بار بار مدینہ شریف کی حاضری نصیب ہو، بارگاہ رسالت کی حاضری۔ حضور مسجد سے باہر قدم رکھا تو حجرے میں، حجرے سے قدم باہر نکالا تو مسجد میں۔ عشاء کے بعد مسجد میں آئے تو دیکھا کہ صحابہ کی دو جماعت، دو گروپ، دو حصے میں ہے۔ ایک طرف کے لوگ بیٹھے ہوئے ذکر الہی میں مشغول ہیں، دعا درود استغفار میں مشغول ہیں، اور دوسری طرف کے افراد ایک دوسرے کو قرآن پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، احادیث مصطفیٰ سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں۔ حضور تشریف لائے، فرمایا کہ دونوں اچھے ہیں، ذکر کرنے والے بھی اچھے ہیں، یہ پڑھنے پڑھانے والے بھی اچھے ہیں، لیکن سرکار پاک بیٹھے اسی کی طرح جو پڑھا رہے تھے، جو پڑھ رہے تھے، سرکار ان کے درمیان بیٹھ کر ان کی عزت افزائی فرمائی اور علم کی اہمیت کو اجاگر فرمایا۔ لہذا یہ ہمارا گلشن عزیزی، اللہ پاک اسے سدا پربہار بنائے، اور حافظ ملت کی نسبت ہی سدا بہار ہونے کے لیے کافی ہے۔ حافظ ملت کے طرز پر جو کام کریں گے وہ ہمیشہ شاداب رہیں گے۔ حافظ ملت کا اخلاص ہر جگہ کام آتا ہے۔ اللہ تعالی ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ان کی زندہ تصویر ہمارے سامنے حضور سربراہ اعلیٰ ہمارے استاذ گرامی، ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو شبہ ہو کہ یہ استاذ گرامی کیوں کہتے، سنیے 1978 میں میں شبیہ گیا، اس وقت ہماری جماعت میں 93 بچے تھے، سب سے زیادہ اسی جماعت میں، لہذا اسے 2 گروپ میں کر دیا گیا۔ اس وقت حضرت کے وہاں ہماری کافیہ تھی،
ہمارا جو گروپ تھا 2 جماعت میں، اس میں حضرت کے وہاں ہماری کتاب کافیہ تھی اور حضرت نے اس کا اکثر حصہ پڑھایا. اور یہ کہ ان کے اسفار بہت، سفر میں جامعہ کے لیے جانا، تو پھر حضرت مستقل سفر میں ہونے کے سبب سے کتاب کسی اور طرف منتقل کر دی گئی. لیکن مجھے حضرت سے شرف تلمس کی برکتیں حاصل ہیں، الحمدللہ رب العالمین. بس ایک آخری بات عرض کروں، یہ علماء اور علم، یہ علماء یہ زمین پر شہداء اللہ فی الارض ہیں، یہ زمین پر اللہ کے گواہ ہیں، جن کے بارے میں جیسی گواہی دیں گے وہ گواہی قبول کی جائے گی. ایک بار حضور پاک کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے تھے، ایک جنازہ گزرا، صحابہ نے ان کی تعریف کی، معلوم تھا کہ کس کا جنازہ ہے، تو حضور نے فرمایا وجبت. پھر ایک جنازہ گزرا، ان کی کچھ کمزوری صحابہ نے بیان کر دی کہ جیسی کیفیت تھی معلوم تھا صحابہ کو، تو حضور نے پھر فرمایا وجبت. اختتام مجلس کے بعد ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، پہلے جنازے کی تعریف ہوئی آپ نے فرمایا وجبت، دوسرے جنازے کی کچھ کمزوریاں کا تذکرہ ہوا آپ نے فرمایا وجبت، آخر اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، جس کے بارے میں جیسی گواہی دو گے اللہ اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ فرمائے گا. لہذا آپ اپنے علاقے کے اور اپنی آبادی کے علماء کو معمولی نہ سمجھیں، یہ زمین میں اللہ کے گواہ ہیں. تو ان کے وہ اپنے زمانے کے شہداء اللہ فی الارض تھے. ہر زمانے کے علماء اپنے اپنے زمانے والوں کے لیے اللہ کے گواہ ہیں. لہذا اہل علم کی قدر کیجیے، علماء سے محبت، طلباء سے محبت، جو دینی مدارس قائم ہیں آپ ان سے محبت کیجیے. وہ ادارہ کیسے پھلتا پھولتا رہے ان کے لیے اسباب فراہم کیجیے. یہ علماء آپ کے بارے میں گواہی دیں گے، انہوں نے دین کا یہ کام کیا، انہوں نے دین کے لیے یہ کام کیا، انہوں نے علماء کی اس طرح علماء سے محبت کی، علماء کی خاطر تواضع کی، علماء کے ساتھ محبت سے پیش آئے. تو علماء کا آپ کے بارے میں تاثر دینا آپ کے لیے دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ و سبب ہے. اللہ تعالی حضرت مولانا وقار احمد صاحب عزیزی وقار ملت الحمدللہ کہ انہیں ہمارے مادر علمی الجامعۃ الاشرفیہ سے عشق کی حد تک محبت ہے. اللہ تعالیٰ اور ان کی محبت میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو اشرفیہ کا خادم بنائے. ہم سب کے سروں پر حضور عزیز ملت دامت برکاتہم القدسیہ کا سائے کرم قیامت تک دراز فرمائے، حافظ ملت کے فیضان سے مالا مال کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.